بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اہم ترین اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو دن بدن دلچسپی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک دلچسپی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، اور اس وقت جو پولیٹیکل ان کی مخالفت ہے وہ دشمنی میں بدلتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو پچھلے ایک سال سے اس قوم پر رجیم چینج کے نتیجے میں قوم کو بصورت تحفہ ملی، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ ایک تحفہ تھا جو پوری قوم کے حوالے کیا گیا اور ان پر مسلط کیا گیا، اور پوری قوم تب سے اب تک اس کو بھگت رہی ہے، اس کا سامنا کر رہی ہے، اور ان کو مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے من حیث القوم اس حکومت کو، ان حکومتی فیصلوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب وہ ایک جملہ بولتے تھے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، میں این آر او نہیں دوں گا، تو پوری قوم سوچتی تھی، ہم سمیت پوری قوم سوچتی تھی کہ آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے۔ یعنی ایک صورتحال کو دیکھیں کہ ایک طرف پی ڈی ایم اپنی سیاست کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کر رہی ہے، ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں لیکن میں ان کو دوں گا نہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کون این آر او مانگ رہا تھا بھائی؟ تو اب جا کر سمجھ آئی، پچھلے سال اپریل میں جا کے سمجھ آئی، 9 اپریل کی رات بالخصوص، جب ایک رجیم چینج کے ذریعے سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور ایک امپورٹڈ حکومت جو تھی وہ ہم پر مسلط کی گئی، اور ایک بار پھر پاکستان کی سابقہ ہسٹری کی طرح اس بار بھی یہ بتایا جانے لگا کہ آپ کے نصیبوں میں وہ ہوگا جو چند لوگ فیصلہ کریں گے۔ اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ جس طرح پچھلے 75 سالوں سے چند لوگ کرتے آئے، اسی طرح سے ایک فیصلہ اس قوم پر ٹھوسنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس قوم نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جو مقتدر حلقے تھے یا جو فیصلہ کرنے والے تھے، ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا، ان کے لیے یہ شاید پریشانی والی بات تھی کہ وہ قوم جس پر ہم 75 سال سے قابض ہے، وہ قوم جو 75 سال سے ہمارے سامنے بس جی حضور کرتی نظر آتی ہے، یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ وہ ایک بالکل ہی ہمارے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ایسا بندہ جس کو بھی یہ لوگ نکالتے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی، پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے نکالا ہے اور لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں، ایموشنل ہو رہے ہیں، میڈیا پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں، پورے کے پورے شہر نکل آئے ہیں، پورا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا ہے صرف ایک بندے کے لیے۔ اصل میں وہ نقطہ آغاز تھا اس 75 سالہ بادشاہت جو مختلف جمہوری دور کی، جمہوری ادوار کی صورت میں اس قوم پر مسلط کیے جاتے رہے، ان ادوار کی سیاسی موت ہونے والی تھی، اور وہ نقطہ آغاز تھا اس قوم کی طرف سے۔ اس قوم نے نکل کے یہ میسج دیا کہ ہمارا نمائندہ صرف وہ ہوگا جس کو ہم اقتدار میں لائیں گے، وہ قطر ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا جس کو بند کمروں میں اقتدار دیا جائے گا، یا ان کو کوئی بھی طاقت لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دے گی، ہم ان فیصلوں کو قبول کر لیں گے۔ وہ بہت پرانا دور تھا، وہ دور چلا گیا۔ اب پڑھے لکھی جنریشن ہے جو اب اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے، یہ ٹوٹلی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہر چیز سے اویئر ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جیلی پیر ایک پرانا دھندا چلا آ رہا تھا، جیلی پیروں کا، اس وقت وہ بھی بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے بھی بزنس جو ہیں بہت حد تک متاثر ہو گئے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگ گئے ہیں۔ نئی جنریشن جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے، پہلی بار دیکھنے سے، ملنے سے، ان کا طرز عمل کو دیکھنے سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ رونگ نمبر ہے یا رائٹ نمبر ہے۔ لہٰذا اب وہ چیزیں ہو گئی ختم۔ اب سردرد بن گیا عمران خان کو نکالنے کے لیے اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ مذہب کارڈ کا استعمال کر رہی ہے۔ یعنی ایک مردان میں بندہ قتل ہوتا ہے، وجہ کوئی اور، لیکن لنک کر کے عمران خان سے جوڑی جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان میں جو پی ڈی ایم میں لوگ موجود ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان میں سے بھی کچھ مذہب کارڈ کا نشانہ بن چکے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان جیسی ریاست کے اندر مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بندے کے خلاف یہ کارڈ استعمال کرنا کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کس حد تک یہ ڈیمیج کر سکتا ہے اس بندے کی پرسنالٹی کو، کس حد تک ڈیمیج کر سکتا ہے اس بندے کی بنی بنائی ساکھ کو، اس بندے کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یعنی پچھلے دنوں کچھ صحافیوں نے عمران ریاض صاحب کے خلاف بھی پراپوگنڈا شروع کیا، جو ایک دور میں حامد میر صاحب نے کیا تھا، اب آ کے اقرار الحسن صاحب نے کیا، اس کے ساتھ کچھ اور صحافی بھی تھے جن کو احکامات ملے، انہوں نے شروع کیا، بالآخر وہ پراپوگنڈا اپنی موت خود مرا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کارڈ کو اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے احساسات سے، لوگوں کے جو ریلیجیس
جذبات ہیں لوگوں کے، جو مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو رونگوں میں لے کے جاتے ہیں۔ برسود خبر شامل کریں گے، تحریک انصاف نے جو ہے وہ ریلیوں کا کر دیا اعلان۔ اب وہ ریلیاں کرے گی پورے ملک میں، انتخابی مہم کرے گی۔ انتخابی مہم کا آغاز انہوں نے پراپر کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی تھی، پاکستان میں خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے، اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی تھی۔ لیکن آج بندیال صاحب نے لاہور میں خطاب کیا تقریب سے، انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون کہے گا، ہم وہ کریں گے جو ہمارے ملک کا، ہم رول آف لا کو نفاذ کریں گے، جو ہمارے ملک کا آئین کہے گا، جو ہمارے ملک کا قانون کہے گا، ہم اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی ایک حوصلہ آیا، انہیں لگا کہ واقعتاً عدالت اس میں سنسیئر بھی ہے اور اس وقت تک ڈٹی ہوئی بھی ہے۔ مزید چیف جسٹس نے کہا کہ آئین پر عمل کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور ہماری بنیادی فرائض میں شامل ہے، ان کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا کہ کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ درخواست دیں اور دیکھیں کہ عمل درآمد بینچ کیا کرتا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے کو اخلاقی اتھارٹی حاصل ہے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان نے 80,000 لوگ شہید کروائے دہشت گردی کی جنگ میں، یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ ہم نے 80,000 لوگ شہید کروائے۔ پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہے، بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنا سپریم کورٹ کا حق ہے۔ جب سچائی سے گریز کیا جاتا ہے تو انصاف سے گریز کیا جاتا ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ دوسری طرف کل کی ریلی جو عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا تھا، لاہور میں ہوئی، بڑی شاندار ہوئی۔ اس کی کوریج پہ میں خود گیا اور میں نے دیکھا، جو میں نے مناظر دیکھے تھے ناظرین، لاہور اہلیہ نے لاہور کی اتنی بڑی تعداد شاید پہلی بار نکلی ہو۔ حد نگاہ تک عوام کا ایک سمندر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ زمان پارک سے لے کے زمان پارک کے ساتھ بالکل منسلک انڈر پاس ہے، وہاں تک سے قافلہ گزرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا اور بہت زیادہ ٹائم لگا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگوں کا سمندر تھا، لوگ گھروں سے نکلے، انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کو توڑے یا رول آف لا کی خلاف ورزی کرے اور اس طرح دندناتا پھرے۔ پاکستانی اب اس موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس چیز کو قبول کریں گے، نہ اس چیز کو وہ چلنے دیں گے۔ مزید کل کی ریلی کے بعد اسلام آباد میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، تقریباً 38 کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا اور سینئر قائدین کے خلاف ایک اور مقدمہ درج بھی کیا گیا اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک اور پرچہ درج کر لیا گیا ہے۔ یعنی آپ جے شنکر کو جواب دے نہیں سکتے، شاید وہ ہمت نہیں ہے، وہ جواب بھی کل خان صاحب نے اپنی تقریر میں بڑے اچھے انداز میں دیا۔ انہوں نے اس کو تہذیب بھی سکھائی، تمیز بھی سکھائی۔ انہوں نے کہا تہذیب و تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرے۔ جے شنکر کو انہوں نے مخاطب کیا کہ جب ایک مہمان کو بلاتے ہو تو اس کی عزت کرنا بھی سیکھو۔ شاید پاکستان کو ایسے ہی وزیر اعظم کی تلاش ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ اور آخر میں خبر شامل کر رہے ہیں، قرضوں کی تاریخ آ گئی ہے لیکن پاکستان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف بھی اس وقت تک ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اب سوچنا ہوگا پاکستانی قوم کو کہ اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستانی کو کہاں کھڑا کر دیا۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔